كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ نماز میں کیفیت پیدا کرنے کے لیے خشوع اور خضوع یہ دو بڑی نعمتیں ہیں۔ خشوع دل میں ہوتا ہے اور خضوع بدن میں ہوتا ہے۔ اب یہ خشوع جتنا زیادہ ہوگا اور خضوع جتنا زیادہ ہوگا اتنی نماز میں لذت زیادہ ہوگی۔ اور خشوع اللہ کے خوف سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور خضوع انکساری کے ساتھ تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اب ان دونوں کی موجودگی کی وجہ سے اللہ کی رضا حاصل کی جا سکتی ہے اور نماز میں لذت بھی میسر ہو سکتی ہے۔ ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، وہ فرما رہے تھے کہ نماز میں خشوع پیدا کرنے کا ایک طریقہ ہے، اور وہ بتا رہے تھے مثال دے کر کہ فرض کو آپ نے امام کے ساتھ شرکت کی نماز میں، وہ جہری نماز ہے، امام صاحب نے سورہ فاتحہ شروع کی، آپ بالکل امام صاحب کے ساتھ ساتھ سن رہے ہیں، غور سے دھیان توجہ آپ کی بالکل امام صاحب کے ساتھ ساتھ ہے۔ اب سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے امام صاحب یہاں پہنچے، وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ، آپ ساتھ ہیں امام صاحب کے، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ پہ آپ 2 سیکنڈ کے لیے کہیں کھو گئے، آپ کا خیال کہیں بٹ گیا۔ اب اہدنا الصراط المستقیم پہ آپ پھر واپس آ گئے امام صاحب کے ساتھ، لیکن اب تھوڑا سا غور کر لیجئے کہ وہ ایاک نستعین جس میں آپ غائب ہو گئے تھے نا، یہ آپ کا خسارہ، یہ نقصان ہو گیا۔ اب اس نقصان کی کوئی تعویض نہیں ہے، کوئی حل نہیں ہے اس کا، چونکہ امام صاحب دوبارہ ایاک نعبد تو پڑھ ایاک نستعین نہیں پڑھیں گے اب، تو اس نقصان کو سوچئے کہ یہ میرا نقصان ہو گیا، اس کی تلافی نہیں ہے اب۔ تو اس طرح تھوڑا تھوڑا سا سوچتے رہیں گے کہ وقت بھی ہم نماز کے لیے پورا دے رہے ہیں اور پھر ہمارے خیالات ادھر ادھر بھٹک جاتے ہیں، تو ان کو جمانے کی حد الوسع کوشش کرتے رہیں، اور اس طرح سے ہماری نماز میں انشاءاللہ اطمینان اور سکھ اور چین ملتا رہے گا اور دل کو بھی سکون میسر ہوگا۔ تھوڑا سا اور انشاءاللہ بیان کروں گا اس موضوع پر 2-4 دن تک، تاکہ ہم نماز کی پورا فائدہ اٹھا سکیں۔ وقت ہر شخص دیتا ہے نماز کے لیے، لیکن نفع پورا نہیں اٹھاتا، تو انشاءاللہ ہم نفع اٹھانے والے ہوں گے، اللہ سے مانگتے رہیں گے، اللہ ہمیں اپنے مقبول ترین بندوں میں محض اپنے احسان سے شامل فرما دے۔